اس کتاب کے 4 سبق ہو چکے ہیں مرکب توصیفی، اور اس کی تمارین کافی ساری تھی۔ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا تو ہم نے مذاکرہ کیا تھا، کہ جس سے اندازہ ہوا تھا کہ سب لوگ سمجھ چکے ہیں اور تمارین کے حل کرنے کے قابل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے یہ کہا تھا کہ تمام تمارین میں آڈیو میں بھیجوں گا، تو اب انشاءاللہ اس کو شروع کروں گا کیونکہ بیچ میں وقت نہیں ملا۔ اب اس کے بعد ہے نیا سبق، جو ہے وہ 5واں سبق ہے۔ مرکب اضافی۔ ہم مرکبات میں چل رہے ہیں۔ پڑھا تھا کہ مرکب 2 قسم کا ہے، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ تو یہ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے، جس کی تعریف لکھی ہے 2 اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے کتاب سعید بیت خالد۔ مطلب 2 لفظ، کم از کم 2 لفظوں سے یہ مل کر بنتا ہے مرکب اضافی۔ ایک مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہی جملے میں کئی مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں۔ مرکب اضافی کے پہلے اسم یعنی پہلے لفظ کو جس کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی جا رہی ہو مضاف، اور دوسرے اسم کو جس کی طرف نسبت کی گئی ہو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے کتاب سعید، اب یہ دیکھیں کتاب سعید اصل میں کتابن تھا اور سعید، ان کو جب مرکب اضافی بنایا گیا تو کتابن کی تنوین ختم ہو گئی اور رہ گیا اسی طرح کتابو، اور اس پر الف لام بھی نہیں لگے گا۔ دوسرا جو ہے وہ سعیدن تھا، بس اس میں اتنی تبدیلی کی ہے کہ اس کے جو زبر والی تنوین تھی زیر والی تنوین میں تبدیل کر دی، کتاب سعید۔ تو جو مضاف الیہ ہے دوسرا لفظ سعید مضاف الیہ ہے، یہ ہمیشہ اس کے نیچے زیر، یہ مجرور ہوتا ہے، حالت جری میں ہوتا ہے، یعنی یہ جو زیر ہے اسی کی علامت ہے۔ اسی طرح بیت خالد، بیتن خالدن، یہ 2 الفاظ تھے الگ الگ، انہیں جب مرکب بنایا گیا تو یہ بیت خالدن ہو گیا۔ تو مرکب میں بناتے ہوئے پہلا لفظ جو ہے اس کی تنوین ختم کر دی تو وہ بیتو ہو گیا، خالدن تھا اسے خالدن کر دیا، تو یہ مضاف الیہ، دوسرا لفظ مضاف الیہ۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں نمبر 1، مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 2، مضاف اسم نکرہ اور مضاف الیہ اکثر اسم معرفہ اور کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو پہلا لفظ ہے مضاف وہ نکرہ ہی ہوگا، تنوین ہوگی اس پر، الف لام نہیں ہوگا، اور مضاف الیہ یعنی دوسرا لفظ جو ہے وہ اکثر معرفہ بھی ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، اس میں یعنی دونوں قسم میں سے آ سکتا ہے۔ جیسے ابھی پڑھا ہم نے بیت خالدن، بیت نکرہ تھا، خالد علم ہے، اس معرفہ کی مثال ہے، یا یوں کہہ لیں باب البیتی، باب البیتی، باب بابن تھا، البیتی البیتو ہے، تو باب نکرہ ہے، البیت معرفہ ہے۔ تو کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہیں گے
بابو بیتن، تو ترجمہ کریں گے ایک گھر کا دروازہ، اور باب البیتی ترجمہ کریں گے گھر کا دروازہ، بس وہ ترجمے میں لحاظ کرنا ہوگا۔ نمبر 3 ہے مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، جیسے میں نے عرض کیا کہ مضاف پر جب بابن تھا نا، یہ بابن، باب البیتی، تو بابن تھا، اس کی تنوین ختم کر دی کیونکہ تنوین آتی نہیں ہے، اور الف لام بھی نہیں آئے گا پہلے والے لفظ پر، لیکن مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین دونوں ہی آتے ہیں۔ جب الف لام ہوتا ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جب تنوین ہوتی ہے تو وہ نکرہ کہلائے گا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے اکثر، لیکن نکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب وہ معرفہ ہوتا ہے مضاف الیہ تو اس پر اس پر الف لام ہوگا، اور جب وہ نکرہ ہوتا ہے تو اس پر تنوین ہوگی، لیکن پہلا لفظ جسے ہم مضاف کہتے ہیں وہ ہمیشہ تنوین سے بھی خالی ہوگا اور الف لام سے بھی خالی ہوگا، لیکن یہ کیونکہ مضاف ہے تو یہ اسم معرفہ کی آخری قسم ہے، اسم معرفہ کے اقسام میں سے ہے۔ تو مضاف جو ہے مضاف بننے سے پہلے نکرہ تھا، تو جب وہ مضاف بن جاتا ہے تو وہ معرفہ کی اسم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جو لکھا ہے نا 2 نمبر پہ مضاف اسم نکرہ، یعنی مضاف مطلب مضاف بننے سے پہلے وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، مضاف جب وہ بن جاتا ہے تو پھر نکرہ نہیں رہتا، وہ مضاف ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے، مجرور یعنی حالت جری، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا 3 حالتیں ہیں اسم کی، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ حالت جری جب ہوتا ہے اسم یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے یا اس سے پہلے مضاف آ جائے تو پھر حالت جری ہوتی ہے، اور اکثر حالات میں حالت جری کی علامت زیر ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر زیر نہیں ہوتی تو یا ہوتی ہے، یا۔ جی 5 نمبر کہتے ہیں کہ اضافت میں مضاف سے تنوین ہی کی طرح اس کے نون جمع اور نون تثنیہ بھی گر جاتے ہیں۔ اضافت میں مضاف سے تنوین ہی کی طرح، کیا ہوا تنوین کو؟ ہم نے پڑھا تھا نا کتابن، یہ کتاب سعید بیت خالدن، کتابن تھا یہ، تو یہ اس کی تنوین کیوں گری ہے؟ اضافت کی وجہ سے گری ہے جب ہم نے اسے مضاف بنایا۔ اسی طرح بیت خالدن کی تنوین گر گئی، اضافت کی وجہ سے گری۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اضافت کی وجہ سے جس طرح تنوین گری ہے نا، اسی طرح نون جمع اور نون تثنیہ بھی گر جاتے ہیں۔ وہ کون سے نون جمع اور نون تثنیہ کیا ہے؟ نون جمع جیسے مسلمون، مسلمون کی جمع ہے مسلمون، یہ نون جو آیا ہے، اور اسی طرح صدیق، صدیقانی، 2 دوست، صدیقانی، یہ اسے نون جمع اور نون تثنیہ کہہ رہے ہیں۔ یہ یعنی وہ مطلب وہ نون جو جمع کے آخر میں آتا ہے، جمع مذکر سالم کے آخر میں، یا وہ نون جو تثنیہ یعنی 2 کی گنتی کے آخر میں آتا ہے، وہ بھی تنوین کی طرح گر جاتا ہے۔ جیسے مسلمون، ہمارے پاس ہے مسلمون، اس کو یہ اسم ہے، اسے مضاف بنانا ہے، مضاف بنانا ہے کسی، یہ جیسے انہوں نے مثال دی مسلمون الہند، دیکھیں مسلمون کو مضاف بنانا تھا تو تنوین جیسے وہاں گری تھی تو یہاں یہ نون گر جائے گا تو بن جائے گا مسلم الہندی، ہندوستان کے مسلمان۔ اسی طرح کتابانی، یہ دیکھ کتابن کا تثنیہ کتابانی،
تو یہ نون تسنیہ کا ہو گیا، یہ جو کتابانی کے آخر میں نون ہے، اور خالدن یہ دوسرا لفظ ہے، ہم نے ان دونوں کو مضاف مضاف الیہ بنانا ہے تو پھر بنے گا کتابا خالدین، نون گر جائے گا بیچ میں سے تنوین کی طرح۔ تو دوبارہ سنیں، ہمارے پاس تین قسم کے اسم ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کی مثال ہے کتابن، تو واحد کے اوپر تنوین ہوتی ہے تو وہ مضاف بنتے وقت تنوین ایک تنوین گر جاتی ہے، تنوین میں سے ایک پیش یا زبر جو بھی تھی وہ گر جاتی ہے۔ اسی کا جب تثنیہ بنائیں تو وہ بن جاتا ہے کتابانی، تو اب یہ نون جو ہے یہ نون گر جائے گا تنوین کی طرح جب اسے مضاف بنائیں گے، جیسے یہاں تھا کتابانی اور خالدن، جب ہم نے انہیں مضاف مضاف الیہ بنایا تو نون گرا دی تو بن گیا کتابا خالدین، یہ تو تثنیہ تھا۔ تیسری ہے جمع، مسلمون، یہ جمع ہے مسلمون کی، تو اس کا نون گر گیا جب اسے مضاف بنایا الہند کی طرف، مسلمون الہند، دو جگہ دو چیز تھی ہمارے پاس، ہندوستان اور مسلمان، تو اسے جب مضاف مضاف الیہ بنایا تو نون گرا دیں گے جیسے کتاب ان کا تنوین گرایا تھا، تو ہو جائے گا مسلم الہندی۔ تو یہ جو پانچواں پوائنٹ ہے یہ اچھی طرح یاد کرنے کا، اس کی پریکٹس ہو جائے گی ایکسرسائز میں۔ چھٹا اصول، چھٹا ہے کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، یہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی۔ ترکیب کسے کہتے ہیں؟ جملے کو، مرکب کو۔ کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے بابو بیتی صدیقی کا، اب یہ تو تھا بابو بیتن، یہ تو پہلے ہم نے پڑھا گھر کا دروازہ، ایک گھر کا دروازہ، اور اگلا ہے بیت صدیقن، صدیقی، بیت صدیقن تھا اگلا، دوست کا گھر، بیت صدیقن یوں تھا۔ اب دیکھیں پھر تھا صدیقو کا، تمہارا دوست، کتنی چیزیں ہیں، ایک گھر کا دروازہ، دوست کا گھر، تمہارا دوست، تو ان تین مرکبوں کو ہم نے جب ایک جملے میں ترتیب دیا نا، تو بابو بیتی صدیقی کا، اصل میں تھا بابو بیتن تھا، تو بیتن دوبارہ باب مضاف ہے، بیتن مضاف الیہ ہے، تو بابن تھا، اس کی تنوین تو اس لیے ختم ہوئی کہ وہ مضاف ہے۔ بیتن تھا، اس کی تنوین ختم نہیں ہوئی تھی پہلے، مضاف الیہ تھا، مضاف الیہ میں آزادی ہے، چاہے تنوین ہو، تنوین نہیں ہوگی تو الف لام ہوگا، لیکن یہاں تنوین اب اس لیے ختم کر دی گئی کہ یہ دوبارہ سے مضاف بنا ہے اپنے بعد والے لفظ کا، بیت، تو اب لیکن اس پر پیش نہیں آئے گی، یہ مضاف پیش پہلے والے مضاف پر پیش جب آتی ہے جب اس سے پہلے کوئی سبب نہ ہو، تو اب یہ بیت جو ہے مضاف بن گیا، مضاف بننے کی وجہ سے اس کی تنوین ختم کر دی گئی، اصل میں تھا بیتن، تو تنوین ختم کر دی گئی، تو یہ مضاف ہے صدیق کا، صدیقی، تو صدیقی یہ بھی صدیقن تھا، بیتی صدیقن، اب یہ ہو گیا بابو بیتی صدیقن، تو بیت جو ہے اپنے سے پہلے والے لفظ کا مضاف الیہ ہے اور بعد والے کے لیے مضاف بھی ہے، ایک وقت میں دو کام کر رہا ہے، بیت مضاف ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی، اور مضاف ہونے کی وجہ سے وہ زیر کی تنوین ختم ہو گئی، صدیقن، اب یہ دوبارہ یہ صدیقن تھا، صدیقن بیت کا مضاف الیہ ہے، اور لیکن اب دوبارہ یہ جی ڈسکنیکٹ ہوا تھا ایک دفعہ، دوبارہ سنیے،
تو صدیق مضاف الیہ ہے بیت کا، اور اب دوبارہ یہ مضاف بن رہا ہے اپنے بعد والی ضمیر کا زبر کا جو ہے نا، اس کا مطلب ہے تمہارا. لیکن یہ جو کا زبر کا ہے اس پر کبھی بھی زیر نہیں آتی ہے، ہمیشہ مبنی علی الفتح اسی حالت میں رہتا ہے، کا زبر رہتی ہے، نہ اس پر پیش آتی ہے نہ زیر آتی ہے. تو یہ مضاف الیہ بنے گا تو اسی حالت میں رہے گا. صدیق جو تھا صدیقین تھا، مضاف بننے کی وجہ سے اس کی بھی تنوین ختم ہو گئی. تو اس جملے میں آپ دیکھیں کتنے مضاف الیہ ہیں. بیت مضاف الیہ ہے، پھر یہ مضاف بن گیا، پھر صدیق مضاف الیہ ہو گیا اس کا، پھر کا مضاف الیہ صدیق کا ہے، صدیق مضاف الیہ بیت کا ہے، بیت مضاف الیہ باب کا ہے. اکیلا باب جو ہے نا وہ رہ گیا مضاف، باقی جتنے بھی ہیں وہ مضاف بھی ہیں اور مضاف الیہ بھی ہیں. تو 3 مضاف الیہ ہیں اس میں. بابو بیتی صدیقی کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تمہارے دوست کے گھر کا دروازہ. اور اسی طرح اگلی مثال انہوں نے دی، لون قلنسوۃ محمود. لون قلنسوۃ یہ تھا، لون مضاف اصل میں تھا لون، اس کا مطلب رنگ، کلر. اور لون قلنسوۃ، لون مضاف ہے، قلنسوۃ تھا یہ مطلب ٹوپی، سر پہ رکھنے والی ٹوپی، ٹوپی کا رنگ. تو اب قلنسوہ دوبارہ مضاف ہو گیا، محمودن محمود کی ٹوپی کا رنگ، 2 مضاف الیہ ہو گئے اس میں. لون مضاف، قلنسوۃ مضاف الیہ پھر مضاف ہو گیا. اور قلنسوہ پھر دوبارہ مضاف ہوا اور محمودن اس کا مضاف الیہ. تو کہتے ہیں ایسی صورت میں درمیانی مضاف الیہ چونکہ ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو جر، کسرہ یعنی زیر تو ہوگا، مگر اس پر تنوین اور الف لام نہیں آئے گا، جو کہ مضاف کے بارے میں اصول ہے. لیکن اس کی زیر نہیں ہٹائی جائے گی کیونکہ وہ مضاف الیہ بھی تو ہے. جی تو یہ سبق ہو گیا. اس کے بارے میں اگر سوالات ہیں، اشکالات ہیں، کوئی مزید سمجھنی ہے تو جو گروپ ہے کلاس کا واٹس ایپ والا وہ میں نے آن کر دیا ہے، اس میں اپنے سوالات آپ بھیجیں اور یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس سے تھوڑی مزید وضاحت ہوگی. دیکھیں ہمارے سامنے 17 نمبر تمرین. نمبر 1 ضوء القمر، ضوء القمر یہ اصل میں کیا تھے؟ ضوء القمر. تو ان دونوں کو آپس میں جب اضافت کی گئی تو ضوء کی تنوین ختم ہو گئی، القمر کی جو پیش تھی وہ ختم کر کے زیر آ گئی، مضاف الیہ ہے. پہلا لفظ مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہی ہے، ضوء القمر. اب ہم نے وہ معرفہ نکرہ والا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ جب نکرہ ہو تو ترجمہ کیسے کرتے ہیں، معرفہ ہو تو ترجمہ کیسے کرتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اگرچہ اس کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا، اگرچہ وہ نکرہ تھا پہلے، اب وہ معرفہ بن گیا جب وہ ترکیب میں آ گیا ہے. ضوء کہتے ہیں روشنی کو، القمر چاند کی روشنی.
جی اب دوسرے جملے کا مطلب بتائیے. ظلام اللیل، ظلام اللیل، کوئی ایک بندہ ترجمہ کریں. آواز نہیں آئی. آواز کٹ رہی ہے. رات کا ہاں رات کا اندھیرا. ٹھیک ٹھیک، رات کا اندھیرا، ظلام اللیل. تیسرا ہے فصل المطر، فصل المطر. جی بارش کا موسم. بالکل ٹھیک. فصل موسم کو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فصل ربیع، فصل خریف. جی اب ہے شاطئ النہر، شاطئ النہر، نہر. دریا کا کنارہ نہر یا نہر کا کنارہ. جی دریا کا نہر کا کنارہ. آگے ترجمہ اس ایکسرسائز کا آپ لوگوں نے کرنا ہے. اب اس کے بعد دوسری تمرین ہے 18 نمبر. مندرجہ ذیل الفاظ سے مرکب اضافی کے جملے بناؤ. البرق، البیت، الفیل، رمضان. مرکب اضافی بنانا ہے. البرق، یہ سارے یعنی آپ نے ایک لفظ ان کے ساتھ خود لگانا ہے. اور یہ جو تمرین ہے 19 نمبر، اردو سے عربی بنانی ہے. تاروں کی چمک، سورج کی گرمی. اب دیکھیں مرکب اضافی میں یہ کا، کے، کی کا ترجمہ آتا ہے دو لفظوں کے بیچ میں. جو اردو میں جب ترجمہ کریں گے ان دو لفظوں کا، جب آپ نے کہا نا چاند کی روشنی، عربی میں، اردو میں آپ پہلے چاند کہہ رہے ہیں اور روشنی بعد میں کہہ رہے ہیں. عربی میں پہلے روشنی ہوگی اور بعد میں چاند ہوگا. اور تو اردو میں ان کے دونوں کے درمیان کا، کے، کی کا تعلق ہوگا، عربی میں نہیں ہوتا. تو یہ اس کی علامات ہیں. تاروں کی چمک، جی چمک کو لمعان النجم. لمعت، لمن جی کیا بولا؟ النجم. نجوم، تاروں جمع ہے نجم نہیں، نجم نجوم. ایک مفرد ہوگا. ہاں نجوم. النجوم. نجوم. جی جی النجومی. ہاں النجومی، لمعۃ النجومی. جی ابھی اس میں جیسے دین کا غلبہ، دین کا غلبہ کیسے ترجمہ کریں گے؟ غلبۃ الدین. غلبۃ الدین. جی اس طرح رب کی خوشنودی، رب کی، جی رب کی خوشنودی. خوشنودی یعنی رضا. رضا ربی. رضا اللہ، یہ ترجمہ کیا ہے یہاں رب کرنے، رضا الرب. اور رضا جو ہے نا اس طرح لکھنا ہے، یہ میں لکھ کے بھیج رہا ہوں، رضا الرب بھی.
جی آگے اس کی تمرین، پھر وہ آگے اردو میں ترجمہ کریں. اب یہاں تک تو تھی ویسے عام تمرین تھی. اچھا پھر اگلی ہے تثنیہ جمع کی اضافت، جو ہم نے آخر میں سیکھا تھا کہ تثنیہ کا نون ختم ہو جاتا ہے اور جمع کا نون بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ید الطفلی، پہلا ید اصل میں تھا یدانی، یدن کی تثنیہ ہے یدانی، دو ہاتھ. الطفلی بچے کے دو ہاتھ، نون تو گر گیا، اصل میں یدانی تھا. بچے کا ہاتھ. نہ، بچے کے دو ہاتھ، یدانی تھا یہ. اگلا دوسرا نمبر دیکھیے، ٹائم ختم ہو رہا ہے کلاس کا، وہ خود بخود بند ہو جائے گا. بچے کا ہاتھ. ہاں بچے کے دو ہاتھ، بچے کا ہاتھ. دو ہاتھ، یدانی تھا یہ. الف لگا ہوا نا ید کے بعد، اس کے بعد نون تھا. اب آگے دیکھیں عین، عین الظبی، عین الظبی، ہرن کی دو آنکھیں، اصل میں تھا عینانی، عینن کا تثنیہ عینانی، دو آنکھیں. نون گر گیا، تثنیہ کا نون گر گیا جیسے تنوین گرتا ہے. تیسرا نمبر ہے جناح الطیر، جناح الطیر، اصل میں تھا جناحانی، جناحانی، جناحن کی تثنیہ جناحانی، دو پر. جناحن ایک پر، جناحانی دو پر. جب اس کو مضاف بنایا الطیر کا تو پرندے کے دو پر ترجمہ ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں پانچ نمبر دیکھیں، راکبو، اصل میں تھا راکبون، راکبون کی جمع راکبون، سوار لوگ. مسافر. السفینتی، نہیں مسافر نہیں کہیں گے، سوار جو سوار ہو چکے ہیں بیچ میں. السفینہ کشتی، کشتی کے سوار، جمع ہے یہ، نون گر گیا یہاں. 7 نمبر دیکھیں صادقون، اصل میں تھا صادقون کی جمع صادقون. الوعدی، وعدے کے سچے لوگ، تو نون گر گیا، صادقون کا نون گر گیا. 8 نمبر دیکھیں معلمون، المدرستی، مدرسہ کے اسکول کے اساتذہ ٹیچر، نون گر گیا، اس کا جمع کا نون گر گیا، معلمو المدرستی. اس کے بعد تمرین ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کی اضافت مناسب اسماء یعنی ناموں کی طرف کرو. عینانی، دو آنکھیں ہیں پہلا لفظ، اس کی نسبت کریں، کسی کی بھی دو آنکھوں کا ذکر کریں. مطلب بچہ ہے طفل، عینانی الطفل، اس کا جب مضاف الیہ بنائیں گے عین الطفل، تو اس سے پچھلی تمرین نون گر جائے گا. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے آخر میں نون ہے، وہ گرانا ہے. 21 نمبر تمرین ہے عربی میں ترجمہ کریں. تو 21 نمبر تمرین تک، پھر 23 نمبر بھی اسی کی تمرین ہے. ہم نے آخر میں پڑھا تھا نا کہ ایک جملے میں ایک سے زیادہ مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ 23 نمبر تمرین ہے. 24 نمبر تمرین میں یہ سارے سب کی مکس جو ہے ایکسرسائز ہے، اردو سے عربی بنائیں. 25 نمبر تمرین میں جو مضاف الیہ ہے وہ ضمیر ہے، ضمیر یعنی میرا، میری، اس کا، اس کی، یعنی یہ کسی کا نام نہیں ہوگا لیکن ہم، تم، وہ، بس اس طرح کے الفاظ ہوں گے ان کی طرف. مطلب اس کی کتاب، ہماری کتاب، ان کی کتاب، اس طرح کے ترجمے جملے ہیں. 26 نمبر تمرین پھر وہی اردو سے عربی ترجمہ. میرے باغ کا منظر، یہ دیکھے تیرے گھر کی دیوار، اس لڑکے کی، اس کے لڑکے کا گیند، تم مردوں کی تیر اندازی،
یہ مکس تمرین ہے۔ 27 نمبر ترجمہ کرنا ہے، الصبح المسفر و بہیجہ، تو یہ پورا جملہ ہے، اس میں دونوں آ گئے، پچھلا سبق چوتھے نمبر کا سبق وہ بھی ہے مرکب توصیفی، اور پانچواں سبق جو مرکب اضافی وہ بھی ہے۔ 28 نمبر تمرین فائنل ہے، جو اردو سے عربی ترجمہ کرنا ہے۔ تو اب یہ اس میں ٹرائی آپ لوگ کریں، مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پر ضرور رابطہ کریں۔ مرکب اضافی پانچواں سبق، اور اس سے پچھلا سبق تھا مرکب توصیفی، اس کی پریکٹس کریں۔ اگر مزید کلاس کی ضرورت پڑتی ہے تو مجھے بتائیں، واٹس ایپ پر بتائیں، اس گروپ میں جو اس کتاب کا گروپ ہے آن لائن عربک کا، اس میں بتائیں، آپ خود پہلے ٹرائی شروع کریں، جو آپ نے آج ایکسرسائز کی ہے اور اس سے پہلے کچھ تھوڑا بہت مرکب اضافی کے بارے میں جانا ہے، اس کی بیس پر آپ ٹرائی کریں۔ جی کلاس یہاں تک ختم ہوئی، اس میں صرف ڈائریکشن تھی اور تھوڑی بہت ایکسرسائز تھی، اس کے بعد میں آپ کے سوالات کا منتظر ہوں، اور جو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اس کے لیے سوال کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔